اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صیغہ تاکید نارملی یہ ہے نا کہ ضربہ اس نے مارا تو یہ کام کیا، لیکن جب ہم اس کو تاکید کرنا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام ضرور کیا یا وہ کام کرتا ہے یا وہ کام ضرور کرے گا، تو اس میں ڈفرینشیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں لام لگ جاتا ہے اور اینڈ میں نون لگ جاتا ہے، جیسا کہ یسألو وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا، لا یسألن وہ ضرور سوال کرتا ہے یا کرے گا، اس طرح ٹھیک ہو گیا، اس طرح تاکید کرنا۔ اب وہ آتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم ضرور سوال کریں گے، نَضْرِبُ ہم مارتے ہیں یا ماریں گے، لَنَضْرِبَنَّ ہم ضرور ماریں گے، اس طرح تضریبو تم مارتے ہو یا مارو گے، لَتَضْرِبَنَّ تم ضرور مارو گے۔ یہ اور اس میں فرق کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر بے کے اوپر زبر ہے تو وہ اس کا مطلب ایک بندے کے لیے کہا گیا ہے، اور بے کے اوپر پیش ہے تو اس کا مطلب کیا کہتے ہیں جمع کا صیغہ ہے۔ اصل میں یہ ہوا نا کہ تضریبو تم مارتے ہو یا مارو گے، اور تضریبنا تم سب مارتے ہو یا مارو گے۔ اب ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے کہ کیسے فرق ہوگا، کیونکہ شروع میں لام اور آخر میں نون لگائیں گے تو یہ ایک جیسے ہو جائیں گے، تو ان دونوں میں فرق کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بے کے اوپر زبر تو واحد اور بے کے اوپر پیش تو جمع کا۔ اب آتا ہے سب سے اہم چیز، صیغہ امر، آرڈر کا صیغہ۔ اس سے مراد دو طرح کے ہوتے ہیں، جب ہم کسی کو کوئی کام کرنے کا کہیں یا اللہ سے اس کام کرنے کی درخواست کریں، جیسے اللہ ہم کہتے ہیں نا اے اللہ ہمیں یہ دے، یہ کر، وہ کر، تو یہ بھی صیغہ امر کے ہی اس میں ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے۔ تو اس کو بنانے کے طریقہ ہوتا ہے، عام لفظ جو ہوتا ہے نا اس سے وہ لفظ بنتا ہے، وہ لفظ بنتا ہے مضارع، جو مضارع ہے نا پریزنٹ اور فیوچر والا، اس سے صیغہ امر بنایا جاتا ہے۔ اور حکم چونکہ سامنے والے کو دیا جاتا ہے تو اس لیے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرسن نہیں، صرف سیکنڈ پرسن جو ہے نا اس کے لفظ سے یہ نکلے گا صیغہ امر۔ اب ہم اس کو بناتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ تضریبو مثال کے طور پہ ہم نے کہنا ہے تم مارو، تو تضریبو تم مارتے ہو یا مارو گے، اس سے ہم بنائیں گے تم مارو۔ اب تضریبو پہلا یہ ہے کہ پہلے حرف کو حذف کر دینا ہے، تضریبو میں تے ہٹا دیا، بن گیا ضریبو، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آخری حرف ہے اس کو ساکن کر دینا ہے، ضرب، ٹھیک ہو گیا۔ بو تھا اور بو کے بجائے اب بے ہو گیا، اور اگر آخر میں نون ہے تو اسے حذف کر دینا ہے، سوائے وہ جو نون تم سب خواتین والے جو تھا نا، تضریبنا تم سب خواتین مارو، وہ والا، تو اس میں تو آلریڈی نون ہے، وہ نون نہیں ہٹانا، اس کے علاوہ اگر کوئی اور ہے بندوں والا ہے تضریبونا، وہ والا نون ہے وہ ہٹا دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو پہلا سٹیپ ہے اس کو کیا کہتے ہیں، پہلے حرف کو اڑا دینا، دوسرا سٹیپ ہے آخری حرف کو ساکن کر دینا، اور اگر آخری حرف نون ہے تو اس نون کو اڑا دینا، اور تیسرا حرف جو ہے نا، تیسرا سٹیپ ہے، تیسرا یہ ہے کہ اگر شروع میں پہلا حرف جو ساکن ہے تو اس سے شروع میں الف لگا دو۔ اب یہاں پہ دیکھو نا ضریب ہے، پہلا حرف جو ساکن ہے اس پہ کوئی زبر زیر نہیں ہے تو ہم الف لگا دیں گے، اور اس پہ زبر زیر یا پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو تضریبو تم مارتے ہو یا مارو گے، اضرب مارو۔ باب افعال والے لفظ میں الف پر زبر ہوگا، باقی پہ زبر زیر یا پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے، اضرب مارو۔ سورہ فاتح میں آتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اہدی تہدیو تو ہدایت دیتا ہے یا دے گا، تو تہدیو سے ہم آپ کو مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے۔ تہدیو سب سے پہلے تے ہٹا دیا، ہدیو بن گیا، پھر دوسرا سٹیپ تھا آخری حرف کو ساکن کر دینا، ہدی بن گیا، بھی ہے کے اوپر بھی ساکن، دال کے نیچے زیر اور یہ بھی ساکن، پھر تھرڈ سٹیپ تھا شروع میں الف لگا دیا، الف کے نیچے زیر، اہدی ہدایت دے نہ ہمیں، وہ آبجیکٹیو فارم ہے، وہی کا آبجیکٹیو فارم اس، اہدینا ہدایت دے ہمیں، اس طرح یہ صیغہ امر بنتا ہے۔ صیغہ امر پڑھ لیا ہم نے آج، صیغہ تاکید اب اس کی دو تین مثالیں بھی ہیں۔ یکتسبو پہلا اس کا سٹیپ کیا تھا، ہم نے یہ کو اڑا دیا تو اکتسبو بن گیا، دوسرا سٹیپ تھا آخری حرف کو ساکن کر دینا تو اکتسب بن گیا، تیسرا سٹیپ آتا ہے کہ اس میں اگر پہلا حرف ساکن ہے تو الف لگا دو، اکتسب کماؤ، تکتسبو آنا تھا، یہ تینوں مثالیں میں نے مسٹیک ہو گئی ہیں مجھ سے۔ تکتسبو تم کماتے ہو یا کماؤ گے، اکتسب کماؤ، تکریمو تم عزت کرتے ہو یا کرو گے، پھر اکریمو اس کے بعد اکرم اور اکرم عزت کرو، یجادلو پہلا سٹیپ تھا پہلا اڑا دیا، جادل بن گیا، دوسرا سٹیپ تھا آخری حرف ساکن کر دیا، اب اس میں چونکہ جو پہلا حرف بن رہ گیا اس پہ زبر ہے تو الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کہیں گے جادل لڑائی کرو۔
اور نوٹ یہی ہے کہ سامنے والے کو حکم دیا جاتا ہے، اس لیے تو سارے اب انہوں نے نا تضریبو تضریبو تضریبانی تضریبونا تضریبی تضریبانی تضریبنا، اس ساروں سے صیغہ امر بنا دیا۔ اضرب تم ایک بندہ مارو، اضربا تم دونوں مارو، اضربو تم مارو کئی بندے مارو، اس طرح اضربی تم ایک عورت مارو، اضربا وہ اضربا سیم ہے، اور اضربنا تم کئی عورتیں مارو۔ قرآن پاک میں ہم کہتے ہیں نا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر مغفرت کر، یہ بھی صیغہ امر ہے، اور ارحم ہم پر رحم کر، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح جتنی بھی ہم دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا، اے اللہ یہ کر، تو وہ ساری صیغہ امر میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد صیغہ مقابلہ کمپیریٹیو، جیسے ہم اردو میں کمپیئر کرتے ہیں نا کہ تم اس سے زیادہ اچھے ہو، وہ تم سے زیادہ پیارا ہے، اس طرح یعنی مقابلہ کرنا ہو دو بندوں کے درمیان، تو اس مقابلے کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے نا وہ افعلو کے وزن پہ ہوتا ہے۔ تو ضارب مارنے والا، اضرب زیادہ مارنے والا، اعلم زیادہ جاننے والا، اعلم اللہ اعلم اللہ زیادہ جانتا ہے، اور اکبر زیادہ بڑا۔ اب ان میں دو بندوں کے درمیان جب مقابلہ کرنا ہوتا ہے نا تو اس میں من یوز ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ تم سے زیادہ سے، یا انگلش میں آتا ہے یو آر بیٹر دین ہم، بیٹر دین جو ہے نا THAN دین، اس کے لیے عربی میں لفظ ہوتا ہے من استعمال۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، مثال دی ہوئی ہے زید ازربو من بکرن، زید زیادہ مارتا ہے، ازربو زیادہ مارتا ہے، من کا مطلب سے، اس کے مقابلے میں بکرن بکر، بکر کے مقابلے میں زید زیادہ مارتا ہے، یعنی دو میں مقابلہ ہو رہا ہے، اور اس میں یہ لفظ جو ہے نا بتا رہا ہے کہ یہ کیا کام کرنا ہے۔ اگر من نہ ہو، ساروں میں سے مقابلہ کرنا ہو پورے لوگوں میں سے، تو اس میں پھر من نہیں یوز ہوتا، تو وہ سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں اس کو۔ جیسے اللہ اکبر، اب اکبر اللہ اکبر من کس سے نہیں بتایا، کسی سے مقابلہ نہیں ہو رہا، تو ہم کہیں گے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس طرح یہاں پہ دو مثالیں دی ہوئی ہیں، ارحم الراحمین سورہ التین میں، والتین والزیتون، آخر علیہ اللہ باحکم الحاکمین، احکم زیادہ بڑا فیصلہ کرنے والا، حاکمین فیصلہ کرنے والوں میں سے، حاکم میں سے، حاکموں میں سے زیادہ بڑا حاکم۔ اس طرح اللہم اغفر ورحم وانت ارحم الراحمین، ارحم زیادہ رحم کرنے والا، راحمین رحم کرنے والے، راحم فاعل کے وزن پہ ہے نا، راحم رحم کرنے والا، راحمین رحم کرنے والے، ارحم ارحم الراحمین راحمین میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تو یہ تو آج ہم یہ بھی پڑھ لی کمپیریٹیو ڈگری، آج ہم نے صیغہ مقابلہ پڑھا، صیغہ امر پڑھا، اور صیغہ تاکید، یہ چیزیں ان کے بھی نوٹس بنا لیں تو یاد رہ جائے گا، بہتر ہو جائے گا آپ کے لیے، بلکہ ضروری ہے نوٹس بنائیں، کیونکہ کیا کہتے ہیں پھر آپ کو کام آئیں گے بعد میں، آپ کسی اپنے گھر والے کو بھی پڑھا سکتے ہو۔ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز رہ گئی، کبھی کبھی یہ جو مقابلے والے ہوتے ہیں نا افعل، یہ فعلا کے وزن پہ ہوتے ہیں، ان کی مؤنث فعلا، اکبر زیادہ بڑا، کبرا زیادہ بڑی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى جب آ گئی ایک بڑی مصیبت، قرآن پاک کی آیت ہے، کبرا بڑی، صغرا چھوٹی، یہ بھی مقابلہ ہے، یعنی کمپیریٹیو ڈگری ہے، اکبر زیادہ بڑا تو کبرا زیادہ بڑی، تو یہ سوری یہ مس ہو گیا تھا، تو اب میں نے آپ کو بتایا۔ افعل کی مؤنث فعلا کے وزن پہ، اکبر، کبرا، اصغر، صغرا، عالم، علماء، اس طرح، یہ مثال غلط بھی ہو سکتی ہے ویسے، تو اس طرح ٹھیک ہو گیا۔ یہ آج کمپلیٹ، وما علینا الا البلاغ المبین۔